آج کل سوشل میڈیا کے اوپر یہ خبر گردش کرتی ہے کہ جس نے سب سے پہلے ربیع الاول کی بشارت دی تو وہ جنت میں جائے گا، اور اس طرح کے اور بہت سارے وعدے اس کے ساتھ منسوب کیے جاتے ہیں۔ عجیب سی کہانی ہے۔ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا کوئی حکم اس باب میں نہیں ہے، بلکہ حکم یہ ہے کہ جب 29 دن ہو جائیں تو پھر چاند دیکھو، اور اگر چاند نظر آ گیا تو ٹھیک، ورنہ 30 دن پورے کرو۔ بس یہ سادہ سا ایک نظام ہے۔ باقی وہ مبارک دن، وہ مبارک لمحے، وہ مبارک مہینے جن کے اندر اللہ تعالیٰ نے خاص برکتیں رکھی ہیں، تو ان سے برکتیں حاصل کرو۔ تو یہ جو ہم ایک وہ بھیڑ چال کے طور پہ یہ شعر ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ فلاں مہینے کی جس نے سب سے پہلے خبر دے دی تو اس پر رسول اللہ کی شفاعت واجب ہو گئی۔ تو یہ کتنی بدترین بات ہے کہ حضور کے نام وہ چیز منسوب کر دی جو میرے حضور نے فرمائی ہی نہیں۔ یہ بلکہ فرمایا کہ جس نے میرے اوپر جانتے بوجھتے جھوٹ گھڑا اور میری طرف جھوٹ کو منسوب کیا، وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں تلاش کرے۔ تو اس لیے یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ کبھی بھی جو ہے وہ حضور کے نام سے ایسی کوئی بات موجود نہیں، اور اس کو کبھی بھی شیئر نہ کیجیے گا۔ باقی آپ خبر دیں یا نہ دیں، جب ربیع الاول آئے گا پورے زمانے کو خبر ہوگی۔ وہ مہینہ طلوع ہو رہا ہے، بلبلیں چہکنے لگیں گی، غنچے مہکنے لگیں گے، کلیاں چٹکنے لگیں گی، ناگہاں ساکن ہواؤں پر روانی آ گئی، اور چمن کے پتے پتے پر جوانی آ گئی۔ آج زانوئے ازل نے صبح پہ انگڑائی لی، اور مسکرا کر ایک کرن نے ہاتھ میں شہنائی لی۔ مخزن اسرار قدرت کے امی پیدا ہوئے، غل ہوا دنیا میں ختم المرسلین پیدا ہوئے۔ تو جب وہ مبارک گھڑیاں، جن گھڑیوں میں صدیاں قبل میرے حضور آئے تھے، تو وہ لمحے آئیں گے تو برکتیں خود آپ روحوں میں اترتی محسوس کریں گے۔ باقی انتظار ضرور کیجئے گا، لیکن ایسی کوئی خبر اور اس طرح کی کوئی حدیث موجود نہیں۔ شہر مدینہ کائنات کی وہ پاکیزہ بستی ہے جہاں حضور رہتے ہیں، اور اہل ایمان کو اس شہر نور کے ساتھ جو قلبی لگاؤ ہے، جو ربط باطن ہے، ان کی روحیں جس طرح اس شہر کی طرف کھینچی چلی جاتی ہیں، اور آنکھیں ترستی ہیں اس شہر نور کو دیکھنے کے لیے، اور دل تڑپتے ہیں اس کے نظاروں کے لیے، تو یہ اسی لیے ہے کہ یہاں محبوب رہتے ہیں۔ اقبال نے کہا تھا، خاک طیبہ از دو عالم خوش ترست، آن خنک شہرے کے آنجا دل برست۔ طیبہ کی خاک، طیبہ کی بابرکت مٹی ہمیں دو جہاں سے اس لیے بہتر ہے کہ وہاں محبوب داور جلوہ فرما ہوتے۔ تو حضور کی وجہ سے وہ شہر خوباں، وہ شہر جمال اور وہ شہر نور عقیدتوں کا مرکز اور محبتوں کا مامن و مسکن ہے، اور اہل ایمان حج کرنے کے بعد اس شہر نور کی حاضری کے لیے ضرور جاتے ہیں۔ میرے حضور نے ارشاد فرمایا، من حج البیت ولم یزرنی فقط جفانی، جس نے بیت اللہ کا حج کیا اور میری زیارت کے لیے نہیں آیا، اس نے میرے ساتھ زیادتی کی ہے۔ مکہ بھی رحمتوں والا ہے، مدینہ بھی برکتوں والا ہے۔ مکے کی شان اور مکے کی رفعت اور عظمت اور مکے کی قدر و منزلت کا کوئی کیا اندازہ کر سکتا ہے، اس لیے کہ وہاں کعبۃ اللہ ہے، لیکن مدینے کی شان کے بھی کیا کہنے، وہاں اللہ کا محبوب ہے۔ اس لیے اہل ایمان مکے کو بھی عزیز سمجھتے ہیں، مدینے کو بھی عزیز سمجھتے ہیں۔ ایک آنکھ مکہ ہے، ایک آنکھ مدینہ ہے، قرار قلب مدینہ ہے، تسکین جاں مدینہ ہے، دلوں کی دھڑکن مدینہ ہے، اور اس شہر نور کو جب آنکھیں دیکھتی ہیں تو سکون روح تک اترتا چلا جاتا ہے۔ جنوں ویکھ کے اکھیاں ٹھر دیاں نے، جنوں ویکھ کے ٹھردا سینہ ہے، ربا تیری ساری خدائی وچوں بس اکو شہر مدینہ ہے۔ کیا منظر ہوتے ہیں عقیدتوں کے، کیا رنگ ہوتے ہیں۔ علماء نے لکھا ہے، احناف نے، شوافع نے اور حنابلہ نے، یہ تینوں امام کہتے ہیں، امام احمد بن حنبل، امام شافعی اور امام ابو حنیفہ علیہم الرحمہ، یہ تینوں ائمہ کہتے ہیں اگر کوئی شخص مدینہ المنورہ جائے اور حضور کے روضے پہ حاضری دے تو وہ یہ کہے کہ میں حضور کا روضہ دیکھ کے آیا ہوں۔ لیکن امام مالک کہتے ہیں اگر کوئی شخص مدینہ المنورہ جائے اور حضور کے روضے کو دیکھے تو وہ یہ کہے میں حضور کو دیکھ کے آیا ہوں۔
اس لیے کہ حضور کے وصال کے بعد جس نے حضور کے روزے کی زیارت کی، فرمایا وہ ایسا ہے جس طرح اس نے زندگی میں میری زیارت کی۔ تو اس درے نور کو دیکھ کر کے، اس ساوے گنبد کو دیکھ کر کے، اس سبز روزے کو دیکھ کر کے، ان سنہری جالیوں کو دیکھ کر کے وہ احساس ہوتا ہے کہ ہم حضور کے قدموں میں بیٹھے ہیں۔ وہ دیکھو دیکھو سنہری جالی، ادھر سوالی ادھر سوالی، عجیب رنگتیں، عجیب انداز اور محبتوں کی برستی ہوئی برکھا، عقیدتوں کے بکھرے ہوئے رنگ، سوالی جھولیاں لیے کھڑے ہیں، لیکن ہر ایک کی جھولی بھری جا رہی ہے، خیرات دی جا رہی ہے، انوار کی برکھا برس رہی ہے، روحوں کی پیاس بجھ رہی ہے۔ تھکے ماندے ہارے ہوئے لوگ، دکھوں کے ستائے ہوئے لوگ جب حضور کے روضہ انور کی طرف رخ کرتے ہیں تو ان کے دل میں ارمان ہوتے ہیں کہ میں یہ دکھ بھی حضور سے کہوں گا، یہ دکھڑا بھی حضور کو سناؤں گا، یہ درد کی کہانی بھی انہیں کہوں گا۔ لیکن جب روبرو مواجہ انور کے ہوتے ہیں کوئی دکھ یاد ہی نہیں رہتا۔ ظہوری نے تو قلم توڑ دیا، دکھ درد کے ماروں کو غم یاد نہیں رہتے، دکھ درد کے ماروں کو غم یاد نہیں رہتے، جب سامنے آنکھوں کے غم خار نظر آئے۔ اللہ اکبر، مکے کی فضاؤں میں، طیبہ کی ہواؤں میں ہم نے تو جدھر دیکھا سرکار نظر آئے، بس یاد رہا اتنا سینے سے لگی جالی، پھر یاد نہیں کیا کیا انوار نظر آئے۔ اللہ اکبر، تو وہ کیا منظر ہوتا ہے، وہ کیا گھڑیاں ہوتی ہیں جب زائر حج کے بعد یہاں حاضر ہو رہا ہوتا ہے اور آقا کریم علیہ السلام اس پہ کیسی شفقتیں کرتے ہیں۔ یہ بیان کرنے اور گفتگو میں سمونے کا مضمون نہیں ہے، یہ کیفیات ہیں جو محسوس کی جا سکتی ہیں۔ بخدا لذت ای میں نہ شناسی تا نہ چشی، کہ یہ لذت تو جب تک چکھے گا نہیں اس کی پہچان تجھے ہو ہی نہیں سکتی ہے۔ تو میری دعا آپ سب کے نام ہے کہ اللہ آپ سب کو بار بار حج بیت اللہ اور زیارت روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نصیب فرمائے۔ آقا کریم نے صفوں کو سیدھا کرنے کی تلقین کرتے ہوئے کہا کہ مت سمجھنا کہ میں صرف آگے دیکھ رہا ہوں، میں آگے بھی دیکھ رہا ہوں، میں پیچھے بھی دیکھ رہا ہوں، تمہارے رکوعوں کو بھی دیکھ رہا ہوں اور دلوں میں پیدا ہونے والے خشوعوں کو بھی دیکھ رہا ہوں۔ یہ حضور کی نظر کا کمال ہے۔ اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یرا فی اللیل فی الظلمہ کما یرا فی النہار فی الضوء، حضور رات کی تاریکی میں یوں دیکھتے تھے جس طرح دن کے اجالے میں دیکھتے تھے۔ میں نہیں دیکھ سکتا، یہ دیکھو یہ روشنیاں ہیں، یہ لائٹیں لگی ہوئی ہیں اور میں یہاں سے دیکھ رہا ہوں، اگر یہ چراغاں ختم ہو جائے، یہ روشنیاں بجھ جائیں تو وہ دور چیزیں لکھی ہوئی ہیں وہ تو دکھائی نہیں دے گی، یہ کتاب میری جھولی میں بھی ہوگی میں پھر بھی نہیں دیکھ سکوں گا، اس لیے کہ میری آنکھیں نور ہیں، لیکن یہ اتنی دیر تک نہیں دیکھ سکتی جب تک یہ خارج کی روشنی بھی موجود نہ ہو۔ لیکن حضور سراپا نور ہیں، حضور ظلمت میں بھی دیکھتے تھے، روشنی میں بھی دیکھتے تھے۔ چونکہ میری آنکھیں ان روشنیوں کی محتاج ہیں، کائنات کی ساری روشنیاں شمس و قمر بھی میرے حضور کے محتاج ہیں، اس لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام شمس و قمر کی روشنی کے محتاج نہیں تھے۔ حضور کی مبارک آنکھیں جو ہیں وہ اندھیرے میں بھی دیکھتی تھیں اور حضور کی آنکھیں روشنی میں بھی دیکھتی تھیں۔ آقا کریم علیہ السلام نے ایک موقع پہ ارشاد فرمایا وَإِنَّ موعدکم الحوض وَإِنِّي لَأَنظُرُ إِلَيْهِ مِن مَقَامِي هَذَا، بخاری مسلم باقی کتب حدیث میں موجود ہے۔ فرمایا کہ تمہارا جو حوض کوثر پر وعدہ ہے جہاں میں تمہیں جام بھر بھر کے دوں گا، فرمایا میں یہاں کھڑا ہوں اور یہاں کھڑے ہو کے اس کو دیکھ رہا ہوں۔ حضور یہاں کھڑے ہیں اور وہاں دیکھ رہے ہیں۔ ایک دن حضور صلاۃ الاستسقاء پڑھا رہے تھے، جب بارش نہ ہو رہی ہو تو اس کی جو نماز پڑھائی جاتی ہے اللہ کے حضور دعا کرنے کے لیے تو اس کو صلاۃ الاستسقاء کہا جاتا ہے۔ ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ تو نماز پڑھاتے پڑھاتے حضور نے ہاتھ آگے کیا پھر پیچھے کھینچ لیا، تو عمومی طور پہ ایسا نہیں ہوتا۔ تو صحابہ نے جب دیکھا تو بعد میں کسی نے پوچھا حضور آج نماز میں آپ نے ہاتھ آگے بڑھایا اور پیچھے کھینچ لیا، مجھے بتائیے کہ حالت نماز میں نظر کہاں ہونی چاہیے؟
جائے سجدہ پہ ہونی چاہیے نا، لیکن صحابہ حضور کو دیکھ رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ صحابہ سے کسی نے پوچھا کہ تم بتاؤ ظہر اور عصر کی نمازوں میں حضور قرات کرتے تھے؟ کہا ہاں کرتے تھے، بخاری میں ہے۔ تمہیں کیسے پتہ ہے کرتے تھے؟ کہا نحن نعلم باضطراب لحیتہ، ہم حضور کی مبارک داڑھی کی جنبش سے اندازہ کرتے تھے کہ قرات ہو رہی ہے۔ معلوم ہوا نماز بھی چلتی رہتی تھی، رخ محبوب کی دید بھی ہوتی رہتی تھی۔ اور اقبال کہتا ہے شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام، میرا رکوع بھی حجاب، میرا سجود بھی حجاب۔ اللہ اکبر۔ تو حضور نے ہاتھ آگے بڑھایا اور پھر کھینچ لیا۔ پوچھا گیا حضور یہ آج نماز میں ایک نئی چیز ہم نے دیکھی، آپ نے ہاتھ آگے بڑھایا پھر کھینچ لیا؟ فرمایا ہاں، جنت میں کھجوروں کا ایک خوشہ لٹک رہا تھا، میں اس کو توڑنے کے لیے ہاتھ ڈالا تھا، پھر میں نے چھوڑ دیا، اور اگر میں توڑ لیتا تم قیامت تک کھاتے رہتے، ختم نہ ہوتا، لیکن میں نے کہا نہیں چلو پھر قیامت کو ہی صحیح۔ اب حضور کھڑے کہاں ہیں؟ مدینۃ المنورہ میں، اور جنت کہاں ہے؟ سدرۃ المنتہا سے اوپر۔ سر پٹ گھوڑا دوڑے، اور تیز رفتار گھوڑا، تازی گھوڑا، 500 سال دوڑنے کے بعد پہلے آسمان تک پہنچے، پھر اتنی موٹائی آسمان، پھر دوسرا آسمان، پھر تیسرا آسمان، درمیان میں پھر خلائیں بھی، پھر وہاں سے 7 آسمانوں کے بعد کہیں سدرۃ المنتہا، اور قرآن بتاتا ہے کہ جنت بھی سدرۃ المنتہا کے پاس ہے، پھر آگے جنت، اور جنت کے جو درخت ہیں وہ 70,000 سال کی اونچائی پر ہیں، وہاں لٹکتی ہوئی کھجوروں کے خوشے، اور حضور علیہ السلام نے یہاں کھڑے ہو کے ہاتھ بڑھایا اور وہاں حضور کا ہاتھ پہنچ گیا۔ یہ ہاتھ کے پہنچنے کی منتہا نہیں ہے، ضرورت یہاں تک کی تھی لہٰذا یہاں تک پہنچا، اگر ضرورت اس سے آگے کی ہوتی تو آگے بھی پہنچ جاتا۔ تو حضور کا ہاتھ یہاں سے یہاں تک پہنچا۔ یہ حدیث پاک میں نا، میں اور آپ ہاتھ اٹھائیں تو ہمارا ہاتھ کہاں تک پہنچتا ہے؟ 5 فٹ قد ہے تو 3 فٹ اوپر ہاتھ پہنچ جائے گا، تو ہمارا ہاتھ 8 فٹ تک پہنچے گا، زمین سے 8 فٹ تک، چلو کسی کا 9 فٹ تک پہنچے گا، کوئی چھلانگ لگا کے اچھل کے اوپر لے جائے گا تو 10 فٹ تک پہنچ جائے گا۔ البتہ ہماری نظر بہت تیز ہے، ہماری نظر پہلے آسمان کے ٹمٹماتے ہوئے ستارے دیکھتی، دوسرے آسمان کے ستارے بھی دکھائی دیتی، تیسرے آسمان کے ستارے، چاند سورج ہمیں دکھائی دیتا ہے۔ ہمارا ہاتھ 3 فٹ تک یا 10 فٹ تک پہنچتا ہے، نظر تیسرے آسمان تک پہنچتی ہے، اور جس کا ہاتھ جنت تک پہنچتا ہے اس کی نگاہ کہاں تک پہنچتی ہوگی، اس کی نظر کا کمال کیا ہوگا۔ اس لیے فرمایا انی ارا ما لا ترون واسمع ما لا تسمعون، جو میں دیکھتا ہوں وہ تم نہیں دیکھتے، جو میں سنتا ہوں وہ تم نہیں سنتے۔ اپنے حواس کو نبی کے حواس پر قیاس کرنا یا نبی کے حواس کو اپنے حواس پہ قیاس کرنا سوائے جہالت کے اور کچھ نہیں ہے۔ چے نسبت خاک را بعالم پاک، کہاں ہم کہاں ان کی ذاتیں بابرکات۔ اس لیے فرمایا انی ارا ما لا ترون واسمع ما لا، جو میں دیکھتا ہوں وہ تم نہیں دیکھتے، اور جو میں سنتا ہوں وہ تم نہیں سنتے۔ اللہ اکبر۔ ہماری آنکھیں تو چمکتے ہوئے سورج کو دوپہر کے وقت نہ دیکھ پائیں، چندھیا جائیں، آنکھوں میں پانی اترنے لگے، اور محبوب کی آنکھیں بے حجاب دیدار رب کریں، اور قرآن کہے ما زاغ البصر وما، آنکھ چندھیائی بھی نہیں اور حد ادب سے تجاوز بھی نہیں کیا۔